بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کریم آپ کا رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگا لے، 3 دنوں میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ناظرین، رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو کہ آپ کو یرقان کا پرابلم ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جڑنے لگیں تو ابلے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، بد ہضمی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک والے پانی سے کلی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنا آج کل عام ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ غصے میں کسی سے بات نہ کریں۔ ٹینشن پیدا کرنے والے کام مت کریں۔ کوئی صدمہ آ جائے تو زیادہ تر ذکر و تسبیحات وغیرہ میں مصروف ہو جائیں۔ چہرے پر دھبوں کے نشانات ختم کرنے کے لیے ہلدی میں تھوڑا سا بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ، جب سوکھ جائے تو دھو لیں۔ منہ دھونے یا نہانے کے بعد چہرے کی جلد پر تولیہ رگڑنے سے آپ کی جلد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کریلے کی سبزی کھائیں۔ نمک بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ جو غذا میں نمک کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو فالج کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو مٹی کے برتن استعمال کرو۔ مٹی کے برتن میں بکری کا دودھ گرم کر لو اور پی لو، سانس کی تکلیف سے نجات ملے گی۔ ناظرین، خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگا دو، زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ اگر کان بہنے لگیں تو سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں 2-3 قطرے ڈال دو، انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ کچا انار دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ سندل کی لکڑی کو پانی میں پیس کر پی لیا جائے تو خوبصورتی آ جاتی ہے۔ پیاز کی چٹنی کھانے سے
دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ روزانہ مسواک کرو، معدہ تندرست رہے گا۔ ناظرین، دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ ناظرین، ذمہ داریوں کے ہجوم کے اندر جو چیز سب سے پہلے کم ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ دھنیے کا رس گنج پن دور کرنے کے لیے سر پر لگاؤ، کافی فائدہ دے گا۔ دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیاز کھانے والے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دبلا ہونا ہے تو لیمو والا شربت پی لیا کرو۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دو۔ اگر زبان پر چھالے نکل آئیں تو خوبانی کا چھلکا زبان پر مسل دو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، قبض کی پرابلم جن جن لوگوں کو رہتی ہے وہ بڑا گوشت بالکل ترک کر دیں۔ بدن کی خارش دور بھگانے کے لیے گرم پانی کا استعمال بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت موجود ہوتا ہے اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ ناظرین، اگر چھوٹے بچے کی الٹیاں نہ رک رہی ہوں تو سونف والا دودھ گرم کر کے پلا دو۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر نہیں پڑے گا۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کریں، کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بدن موٹا اور چہرہ بے رونق سا ہو تو کھجور، بادام اور الائچی رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھ دو۔ صبح اس پانی میں ایک گلاس دہی شامل کر کے ملک شیک بناؤ، اس کو استعمال کرو۔ حسب ذائقہ میٹھا ڈال لو۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ کھانے کے بعد پانی ایک گھونٹ بھی پینا زہر کے برابر ہے۔ شلجم آپ کو 100 سال کی عمر میں بھی جوان اور تندرست رکھے گا۔ یہ آپ کو 80 سے زیادہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس میں بے حد غذائیت موجود ہوتی ہے۔ یہ بھوک لگاتا ہے، پیشاب آور ہے، قبض کشا ہے، کھانسی اور پتھری کو دور کرتا ہے، پیٹ اور سینے کو ملائم کرتا ہے، بینائی کو تقویت دیتا ہے، خون صاف کرتا ہے اور نیا خون بناتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے نظر اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد ایک چھوٹا ٹکڑا گڑ کا کھا لیا کرو، قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کے ناخن پاؤں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ جلدی سے بڑھتے ہیں؟ کھانے میں زیادہ میٹھا ڈال کر استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔